ہسپتال آدھی رات کے بعد بدل جاتے ہیں۔ مشینوں کی آوازیں اچانک تیز لگنے لگتی ہیں۔ فلورسینٹ لائٹس کی سفیدی ایک عجیب سی سخت چبھن پیدا کرتی ہے، اور ہوا وہ بھی ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے اس میں کوئی اندیکھا بوجھ لٹکا ہوا ہو۔ میں نے بے شمار نائٹ شفٹ کی ہیں۔ میں ہسپتال کی راتوں کا وہ وقفہ پہچانتی ہوں جب خواب آور دوائیں کے زیر اثر مریض نیم بے ہوشی کروٹیں بدلتے ہیں، جب وینٹیلیٹر کی ہلکی بیپ ردم بناتی ہے، اور جب نرسیں نرم قدموں سے یوں چلتی ہیں جیسے خود سایہ ہوں۔ مگر جو کچھ کمرہ 217 میں ہوا اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ وہاں مریضہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی، کلثوم بی بی، عمر 36 سال۔ پچھلے ہفتے برین اسٹروک کے بعد وہ گہری کوما میں چلی گئی تھیں۔ اس کا شوہر ہر روز صبح آتا تھا باقاعدگی سے، ہر دن نئی پھولوں کے گلدستہ گلابوں کا، کیونکہ ان کا کہنا تھا انہیں سرخ گلاب بہت پسند تھے۔ وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتا، پورے یقین کے ساتھ جیسے سے پتہ ہو کہ اب سن رہی ہے۔ اور سچ کہوں تو بعض اوقات مجھے بھی ایسا لگتا تھا جب وہ بولتا تو مانیٹر پر اس کی دل کی دھڑکن ہلکی سی بڑھ جاتی تھی، جیسے وہ اس کی آواز کو پہچان لیتی ہو۔ اس رات میں میری ڈیوٹی اس کے روم میں تھی۔ تقریباً 2:40 کا وقت تھا، وہ لمحہ جب پورا وارڈ ایک عجیب سی خاموشی میں رک جاتا ہے، ایسی خاموشی جس میں لگتا ہے دنیا سانس روک کے کھڑی ہے۔ میں اپنی راؤنڈز کر رہی تھی، لائنز چیک کرنا، آؤٹ پٹ نوٹ کرنا، یہ یقینی بنانا کہ آئی وی پمپ نے خود الارم نہ چلا دیا ہو۔ کمرے کے سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا گول آئینہ رکھا تھا، نیا تھا، کلثوم بیوی کے شوہر صبح ہی لائے تھے۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا وہ میک اپ کے بغیر دکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ سوچا پاس ہی رکھ دوں، جب آنکھ کھولے تو اسے تسلی رہے۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، اتنی کہ مانیٹرز کی سبز روشنی صاف نظر آتی تھی۔ میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے آہستہ آہستہ کوئی دھن گنگنا رہی تھی۔ بلینکٹ کو اس کے کندھوں کے قریب ٹھیک کیا ہی تھا کہ مجھے آواز آئی، ایک سرگوشی، اور آواز اسی کی تھی، وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ میں پتھر کی طرح جم گئی، دل سینے میں ایسا لگا جیسے قید ہو کر دھڑک رہا ہو۔ پہلے لمحے مجھے لگا شاید وہم ہوگا، مشینوں کی آواز، باہر راری سے کوئی گزر رہا ہو، مگر نہیں۔ میں نے واضح طور پر اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، کوما میں پڑے ہونٹوں کو اتنا ہلنا جیسے کسی خواب کی گونج تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازے کی طرف دیکھا، سائے وہیں تھے، اور پھر عادتہ میری نظر آئینے کی طرف گئی، اور میں نے اسے دیکھا۔ ایک عورت میرے پیچھے کھڑی تھی، پرانی مدھم نیلی ہسپتال کی اسکربس پہنے ہوئے۔ اس کی جلد اتنی سفید تھی کہ مدھم روشنی میں خود ایک روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لمبے بال چہرے پہ گرے ہوئے، اور وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ کوئی آواز نہیں، صرف آنسو جو مسلسل بہہ رہے تھے، بغیر کسی جنبش کے۔ پھر بھی میرے گرد کی ہوا بدل گئی، بالکل اس طرح جیسے کوئی میرے کندھے کے عین پیچھے سانس لے رہا ہو۔ میں فوراً مڑی، کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا جہاں وہ عورت کھڑی ہونی چاہیے تھی۔ مگر جب میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ اب بھی موجود تھی، اور اس بار زیادہ قریب۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا، آنسو اب بھی ٹپک رہے تھے، اور اس کی آنکھیں، ان آنکھوں میں بلا کا اندھیرا تھا، خالی پن، اور کچھ ایسا جسے میں آج تک بیان نہیں کر سکتی۔
میں پیچھے ہوئی تو آئیوی پول سے ٹکرا گئی۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسا سینہ توڑ کر باہر نکل آئے۔ میرا پورا وجود چیخ رہا تھا، اس کمرے سے نکل جاؤ، لیکن میرا فرض میرے قدموں کو باندھے رکھے ہوئے تھا۔ اچانک کلثوم بی بی کے مانیٹر کی آواز تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہارٹ ریٹ اوپر جا رہا تھا، خطرناک حد تک۔ میں نے جلدی سے آکسیجن لائن کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میری نظر بار بار آئینے کی طرف کھنچ رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا، عورت دوبارہ حرکت کر چکی تھی۔ اب اس کی ہتھیلی آئینے پر دبی ہوئی تھی، ایسے نہیں جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہو، بلکہ یوں جیسے وہ آئینے کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی انگلیوں کے نشان آئینے پر دھند کی طرح بڑھتے جا رہے تھے، بالکل ایسے جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے جھٹکے سے آئینہ اٹھایا اور اسے الٹا کر کے دیوار کی طرف موڑ دیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کلثوم بی بی کی وائٹل آہستہ آہستہ نیچے آ گئی۔ دل کی دھڑکن نارمل، سانس متوازن، صرف میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کپ کپاتے قدموں سے باہر نکلی تو نرسنگ اسٹیشن پر لائبہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے آدھی بات بتائی، نہ سرگوشی کا ذکر کیا، نہ آئینے میں دکھنے والی عورت کا، بس اتنا کہ مریضہ نے مجھے ڈرا دیا۔ لائبہ نے سنجیدہ چہرے سے کہا، کمرہ 217؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، رستہ دیکھتے ہوئے جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ تم شاید یہ سننا نہ چاہو، لائبہ نے آہستہ سے کہا، لیکن اب تم نے پوچھ لیا ہے تو کبھی کبھی لگتا ہے کاش میں بھی نہ سنتی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ 1998 میں جب جناح ہسپتال کی نئی ICU وننگ بنی نہیں تھی، یہ سارا فلور پرانا نرسنگ بلاک ہوا کرتا تھا، اور اسی فلور پر نائٹ شفٹ کرتی تھی ایک نرس عالیہ ناصر۔ ایک رات اسے روم 217 میں، جو اس وقت اسٹاف کوارٹر تھا، میں مردہ پایا گیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا اوور ڈوز۔ لائبہ میں نفی میں سر ہلایا، لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ عالیہ کئی دنوں سے ٹوٹ چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ ایک مریضہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کوما میں تھا نوجوان لڑکا۔ ڈیوٹی کے دوران اس کی موت ہو گئی اور عالیہ اس کی موت کا خود کو ذمہ دار مان لیا۔ لوگ کہتے تھے جب اس کی دل کی دھڑکن رکی تو عالیہ کی بھی رک گئی، بس فرق یہ تھا کہ اس کی دھڑکن سست ہو کر آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ لائبہ نے سرد سانس بھری۔ اس لڑکے کی موت عالیہ کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ گلٹ، وہ گلٹ اسے کھا گیا۔ کچھ نرسوں کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کسی سے باتیں کر رہی تھی، کسی ایسے سے جو کمرے میں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد لائبہ نے بات مکمل نہیں کی، بس خاموشی چھا گئی، وہی خاموشی جو کبھی بھی کمرہ 217 کو نہیں چھوڑتی۔ جب عالیہ کی لاش ملی تو اس کے بیڈ کے ساتھ رکھا ہوا وہ چھوٹا سا آئینہ ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا۔ کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ ٹوٹا کیسے۔ اس رات کے بعد میں ڈیوٹی پر واپس آئی تو کلثوم بی بی روم سے آئینہ غائب تھا۔ ان کے شوہر نے حیرت سے کہا، میں نے تو کوئی آئینہ رکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، لیکن میرا دل بیٹھ گیا۔ 2 ہفتے بعد کلثوم بی بی پرسکون نیند نہیں چل بسیں۔ سب نے کہا انہیں سکون ملا، لیکن میں جانتی تھی کہ روم 217 کبھی بھی خاموشی سے جانے نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب بھی میں اس راہری سے گزرتی ہوں، وہی دباؤ محسوس ہوتا ہے، سرد ہوا، گہرے سناٹے کا وزن، اور ایسا احساس کہ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔
بعض اوقات جب رات کی راؤنڈز میں وہاں سے گزرنا پڑے، پمپ کے چمکتے ہوئے اسٹیل میں مجھے ہمیشہ نیلی نرسنگ اسکربرز کا دھندلا سا عکس دکھائی دیتا ہے، وہی رنگ جو عالیہ کے یونیفارم کا تھا، اور وہ ہمیشہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ روتی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے رات کی شفٹ میں کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ایک دوسری آواز بھی شامل ہو گئی تھی، ہلکی، لرزتی ہوئی اور اتنی افسردہ کہ لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے روتی رہی ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔